आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है दबाव यानी कि स्ट्रेस। हमारी जिंदगी में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली आजकल के माशरे में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुद को स्ट्रेसफुल फील नहीं करता। दबाव को अगर हम डिफाइन करें या स्ट्रेस को डिफाइन करें तो दबाव ज़हन और जिस्म का वो रद्द अमल है जो तब्दीली की सूरत में रहनुमा होता है। मजमूई तौर पर दबाव एक ऐसी ज़हनी हालत है जिसमें फर्द बेचारगी, खौफ और गुस्से की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। हमारी जिंदगी में डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस आती रहती हैं और ये हमारे अंदर जो है वो बेसकूनी की कैफियत पैदा कर सकती है। ठीक है, दबाव की कैफियत फर्द के अंदर उस वक्त पैदा होती है जब वाक़यात और जिम्मेदारियां फर्द की कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ भी होती रहती है वो भी दबाव की वजह से हो सकती है। इसमें हमें फौरी तौर पर या तो फाइट करना पड़ता है या फ्लाइट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई तवील अरसे तक खुद को दबाव में रखे तो वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। नज़ारिस के मुताबिक दबाव से मुराद मखसूस नौइयत का ऐसा नफ्सियाती या उज़वियाती रद्द-ए-अमल है जो मामूली वाक़यात से पैदा होता है और फ़र्द के महरक़ात की तस्कीन और मुताबिकत की सलाहियत के लिए खतरे का बायस बन सकता है। ठीक है, नज़ारिस के मुताबिक किसी फ़र्द का दबाव की सूरत हाल में रद्द-ए-अमल दबाव की सूरत हाल की तशरीह के मुताबिक होता है। ठीक है, यानी बाज़ लोगों के लिए कुछ छोटी सी बात भी बहुत शदीद दबाव का सबब बन सकती है और बाज़ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात भी किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं कि दबाव की वजह नहीं बन सकती। दबाव की अगर हम इकसाम की बात करें तो काम का दबाव हो सकता है, कारोबार का दबाव हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, आप किसी वजह से टेंस्ड हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट हैं, खानदानी दबाव हो सकता है, बीमारी का दबाव हो सकता है, समाजी और माशी दबाव हो सकता है। ठीक है, या फिर काम का दबाव, बीमारी का दबाव, माहौली दबाव, ये डिफरेंट किस्म के दबाव की इकसाम है। ठीक है, बाज़ लोगों पर स्ट्रेस का असर बहुत जल्दी हो जाता है जबकि कुछ लोग जो हैं वो बहुत देर तक स्ट्रेस को अपने ऊपर तारी नहीं होने देते। ठीक है, यानी कि बाज़ लोग जल्दी दबाव में आ जाते हैं जबकि बाज़ लोग जो हैं वो सख्त जान होते हैं और उनके ऊपर दबाव एकदम नहीं आता। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है ये एक किस्म का साइलेंट किलर है जो कि इंसान को मार देता है अंदर ही अंदर। हमारे निज़ाम असबी में जो लिम्बिक सिस्टम है वो हमारी इमोशनल सिचुएशंस को यानी कि जनात को काबू में रखता है। दबाव की कैफियत में खुद इख्तियारी निज़ाम असबी यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है और एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की सिक्रीशन करता है यानी एडीसीएच, जो कि आगे थायरॉक्सिन की सिक्रीशन करता है और थायरॉक्सिन जो है वो दबाव की कैफियत को काबू करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन खारिज करता है और गदा फोकल कल्वी कोर्टिसोल हार्मोन खारिज करता है जो कि दबाव की रतूबतें कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर हम दबाव की बात करें तो उसका हमारे ऊपर उज़वियाती तौर पर भी असर होता है और नफ्सियाती तौर पर भी असर होता है। उज़वियाती तौर पर अगर हम बात करें तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव हो जाता है और बलगमी गदूद और फोकल कल्वी गदूद जो है वो मुतहरिक हो जाते हैं। इससे मुराद ये है कि खुद इख्तियारी निज़ाम असबी और गद्दा फोकल कल्वी जो है वो दबाव की सूरत में जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। ठीक है, जिगर से जो है वो ज़ायद जितनी भी शुगर होती है वो खारिज हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खून का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, और हम अपने आप को दबाव की सिचुएशन को डील करने के काबिल हो जाते हैं। नफ्सियाती तौर पर हम मनफी सोचने लगते हैं, हमारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं रहती है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है
اور ہماری کارکردگی میں کمی آ جاتی ہے جب بھی ہم سٹریس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈے کیونکہ اس کی قوت برداشت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ حقائق سے اپنی آنکھیں چھپا لے، خود کو ہر وقت بستر میں بند کیے رکھتا ہے یا سویا رہتا ہے۔ فرد کی صلاحیتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ انزائٹی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ دباؤ کی اگر ہم میکینزم کی بات کریں تو دباؤ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اکثر کام کا دباؤ یا خاندانی حالات کا دباؤ انسان جو ہے وہ برداشت کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی کہ مختلف رطوبتیں خارج ہوتی ہیں۔ سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہمیں ایمرجنسی سچویشن سے ڈیل کرنے کے قابل بناتا ہے، جبکہ پیراسمپیتھیٹک سسٹم ہماری باڈی کو پھر ریلیکس سچویشن میں لے کر آتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ دباؤ کے ذرائع کون کون سے ہیں، ایسی کون سی فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری زندگی میں سٹریس کاز کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن کا تعلق ماحول سے ہے، ان کو ہم خارجی ذرائع کہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے عناصر ہیں جن کا تعلق ہماری ذات سے ہے، ان کو ہم اندرونی عناصر یا داخلی عناصر کہیں گے۔ جو خارجی عناصر ہیں ان میں زندگی میں تبدیلیاں ہیں۔ اگر آپ کی لائف چینج ہو ڈیلی بیسس پہ تو اس سے آپ سٹریس کا شکار ہوں گے۔ پھر روزمرہ کے معمولات اور جھگڑوں کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر سٹریس کافی زیادہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو قوانین و ضوابط کو فالو کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پھر طویل طور پر اگر آپ عدم اطمینان کا شکار ہیں، اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، تو بھی آپ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ قدرتی آفات جیسے کہ زلزلہ ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، آگ ہے، قحط ہے، کوئی ایئر کریش ہے یا ریل کا حادثہ ہے یا کوئی امراض ہے، وبائی امراض جیسے آج کل کورونا ہے، تو وہ بھی سٹریس کا باعث ہو سکتا ہے۔ ڈینگی بھی کافی لوگوں کے لیے سٹریس کا باعث تھا۔ پھر ہماری مالی ذمہ داریاں بھی ہمارے لیے سٹریسفل ہو سکتی ہیں۔ صورتحال پر کنٹرول نہ ہونا بھی ہمارے لیے سٹریسفل ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس کے علاوہ ہماری اگر کسی کے انسان کے اوپر والدین کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے یا والدین کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے لیے سٹریسفل ہوتا ہے۔ کچھ امکانی خطرات ہوتے ہیں جیسے آپ کو فیل ہونے کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، بے روزگاری کا خوف، معاشرتی اقدار کو فالو کرنے کا خوف، سماجی معاشی رتبہ جو ہے، یعنی کہ اگر آپ خود کو کمتر سمجھتے ہیں تو آپ سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کسی قریبی عزیز کی فوتگی ہو جائے، تعلیم میں آپ کو مشکلات ہوں جیسے آپ کا اساتذہ کا رویہ یا اسٹوڈنٹس کا آپس میں رویہ یا سلیبس سمجھنا ہے یا آپ کا گریڈ کم آئے، ٹھیک ہے، یا مستقبل کی فکر، یہ سارے خارجی ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم انٹرنل سورسز کی بات کریں تو وہ یہ ہے جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کی کوئی جسمانی کمزوری اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں، جیسے نظر کمزور ہو یا قد چھوٹا ہو یا اس قسم کا کوئی کسی کی خواہشات پوری نہ ہوتی ہوں، وہ عدم اطمینان ہو، اپنی زندگی سے خوش نہ ہو، مسلسل اس کی زندگی میں مشکلات آئیں، ٹھیک ہے، حالات پر کنٹرول نہ ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، قوت برداشت کی کمی ہو، اس سے مزاج جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دباؤ لیتا ہو، منفی سوچ ہو، کردار اس کا کنٹرولبل نہ ہو یا فرسٹریشن کا شکار ہو، تو انسان جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمکش بھی سٹریس کاز کرنے کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ سٹریس کیا ہوتا ہے؟ یہ کشمکش کیا ہوتی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ محرکات یا مقاصد کے مابین چناؤ کا مسئلہ درپیش ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس 5,000 روپے ہیں، آپ جے ڈاٹ جاتی ہے، آپ کو 2 سوٹ پسند آ جاتے ہیں اور آپ کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہو کہ میں نے ان دونوں میں سے کون سا سوٹ لینا ہے، لیکن آپ کو کسی ایک کا چناؤ کرنا پڑے تو اس سچویشن کو کشمکش کہیں گے۔ کشمکش جو ہے وہ وقوفی اور ہیجانی لحاظ سے تناؤ کا باعث بنتی ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے حصول کشمکش، جس میں دونوں پازیٹیو چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کو 2 پسندیدہ ملازمتیں مل جائیں، 2 پسند کے سوٹ مل جائیں، لیکن آپ نے کسی ایک کو چننا ہو تو وہ آپ کے لیے سٹریس کا باعث ہو، تو اس کو ہم حصول کشمکش کہیں گے۔ حصول گریز کشمکش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے، وہ مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، یعنی آپ کو جاب تو ملی ہے لیکن جاب گھر سے بہت زیادہ دور ہے اور آپ کو مہینوں گھر واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے، اور آپ ملازمت بھی کرنا چاہتے ہیں اور گھر سے دور بھی نہیں جانا چاہتے،
تو اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ اصول گریز کشمکش ہے۔ پھر گریز کشمکش کے دونوں منفی صورتحال ہیں، لیکن آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کو لازمی چننا ہے، تو وہ بھی انسان کے لیے کافی سٹریسفل ہوتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے دوستوں کے ساتھ سوئمنگ کرنے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 5 دوست ہیں، آپ کے 4 دوست سوئمنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سوئمنگ بھی نہیں کرنا چاہتے اور دوست آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سوئمنگ کرنے آئے، تو آپ اپنا مذاق بھی نہیں اڑوانا چاہتے، تو دونوں صورتحال آپ کے لیے گریز کی ہیں، آپ ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو عام طور پر طالب علموں کا پرابلم ہے کہ وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور فیل بھی نہیں ہونا چاہتے، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک تو کرنا پڑے گا، یا تو پڑھنا پڑے گا یا پھر فیل ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ گریز کشمکش کہلاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جیون ساتھی کی موت سب سے زیادہ سٹریسفل ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر طلاق ہے، تیسرے نمبر پر سپریشن ہے، چوتھے نمبر پر جیل جانا ہے، پانچویں نمبر پر خاندان کے کسی نزدیکی فرد کی موت ہے، چھٹے نمبر پر ذاتی تکلیف یا بیماری ہے، پھر شادی، ملازمت سے برخاستگی، ازدواجی سمجھوتہ، ریٹائرمنٹ، خاندان کے کسی فرد کی صحت میں تبدیلی، جنسی مسائل، مالی یا اقتصادی مسائل، نزدیکی دوست کی موت، سسرال کے ساتھ عدم مطابقت، رہائش کی جگہ کی تبدیلی، کھانے کی عادات کی تبدیلی اور قانون کی پابندی نہ کرنا، یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمارے لیے سٹریس کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ دباؤ کیا ہے، دباؤ کا میکینزم کیا ہے اور وہ کون سے ذرائع ہیں جو کہ ہمارے اندر دباؤ کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔